السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، بہنے والے جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کی جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ ان سب کی روزی کا، ان کی سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس قدر چاہے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کس وقت پہ اور کتنا دینا ہے یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اب انسان صرف وہی کامیاب ہے دنیا میں جس کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اعتماد، یقین اور اس کا توکل اللہ پہ مضبوط ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ مجھے لوگوں کا یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کا یہ ڈر نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ ڈر ہے کہ ان کو روزی نہیں ملے گی، ان کا رزق نہیں ہوگا ان کے پاس، نہ مجھے یہ غم ہے کہ میری امت جو ہے وہ کسی بدحالی کا شکار ہوگی۔ تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کو کس بات کا خوف ہے، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، میری امت ہے، ان کا اللہ سے یقین میں کمزوری نہ ہو جائے، ان کا ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل ہوگا تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کو کسی کو یقین، اعتماد نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ گھر والوں کے اوپر اگر کسی کو کوئی یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے تو ایک گھر نہیں چل سکتا۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین، اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان کیسے چل سکے گا؟ نہ تو ہم مسجد تک جا سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے جب ہمیں اللہ پہ یقین اور اعتماد ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سب کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ پہ یقین اپنا پختہ کرنا، اور اتنا پختہ کرنا ہے کہ ہمیں ایسے یقین ہو کہ اللہ رات کو اندھیرے میں بدل سکتا ہے، اور رات کو دن میں، اور دن کو رات میں اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، جو کام نہیں ہو سکتے وہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ ویسے دیکھیں نا، انسان دنیا میں آتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے۔ جب اتنا پختہ یقین ہوگا اللہ تعالیٰ پہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بے دھڑک ہو کے ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں گے۔ جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک وقت میں وہ ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کا حج پہ جانے کا ارادہ کیا اس نے۔ تو اپنی بیوی سے کہا کہ میرا حج کرنے کو ارادہ کر رہا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی نے کہا پھر آپ نہ جائیں، لیکن بیٹی تقوی والی تھی تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا وارث ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں روزی دے گا۔ تو انہوں نے خیر وہ حج پہ چلے گئے، تو 2-3 ماہ کے بعد راشن ختم ہو گیا گھر میں۔ تو ماں نے کہا بیٹی سے کہ اب بتاؤ، تم نے تو کہا اللہ دے گا، تو اب تو یہ ختم ہو گیا، اب بتاؤ کہاں سے؟ اس نے کہا اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں گئی اور جا کے نفل پڑھنے شروع کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ میں نے آپ پہ تقویٰ کیا، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ ہمیں بھوکا نہیں ماریں گے، اور آپ ہمارے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لیا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہی تھی اور اتنے یقین اور توکل سے مانگ رہی تھی کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اور وہ بادشاہ نے اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ساتھ میں کوئی دروازہ دیکھتے ہیں، کوئی گھر وہاں سے پانی تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اتفاق سے اسی گھر کا دروازہ نوک کیا، اور وہ لڑکی انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ سلامت ہے باہر، ان کو پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے سنا تو اس نے بڑے سلیقے سے پانی پیش کیا۔ تو جب پانی اللہ تعالیٰ نے لذت ڈالی، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز میں لذت، کسی چیز سے لذت چھین لیں، چاہے تو کسی چیز میں لذت زیادہ پیدا کر دیں۔ تو اللہ نے اس پانی میں اتنی لذت ڈالی، بادشاہ نے جب اتنے سلیقے سے اور اتنی لذت والا پانی پیا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر کا مرد کہاں ہے، تو ہم انعام دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو حج پہ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو پھر اب ہمارا فرض ہے کہ آپ کا گھر والا حج پہ گیا ہوا ہے، تو کوئی مرد نہیں ہے، تو ہم آپ کی گھر کی کفالت کا ہم کریں۔ انہوں نے اسی وقت سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بھر کے دی اور ان کو کہا کہ اب ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ کا باپ گھر پہ نہیں ہے، تو اب آپ کے گھر کی ذمہ داری ہم اٹھائیں۔ تو پھر بیٹی نے وہ ماں کو خوشی خوشی جا کے دیا اور بتایا تو رونے لگی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی پہلے بھی آپ پہلے جب کچھ نہیں تھا تو آپ بڑی خوش تھی، اب جب مل گیا تو آپ رو رہی ہو۔ تو وہ کہہ رہی ہوں کہ ایک بندے نے ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈالی تو میں کتنا خوشی ہوں، تو جب اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو پھر ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جب یقین ہو، امید ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے۔ دور کہاں جاتے ہیں، میں آپ کو اپنا ہی ایک واقعہ بتاتی ہوں
کہ جب ہم لوگ حج پہ تھے تو ایک دن ہمارے سامنے ہمیں معلم ہمارے کھانا دیا کرتے تھے، انہی کے ذمہ تھا کھانا. تو ایک دن ہمارے سامنے ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ہماری روم میٹ تھی، جیسے ہم لوگ 5 ہوتی تھی خواتین ایک کمرے میں، میرے ساتھ میری ساس بھی تھی. تو ہم لوگ 5 دسترخوان پہ جب بیٹھی ہیں، ہمارے سامنے کھانا آیا تو میں نے دیکھا تو وہ البیک والوں کا تھا، روسٹ اور زنگر برگر اور یہ ساتھ فرینچ فرائز وغیرہ. تو جیسے ہی وہ سب نے کہا کہ بیٹا شروع کرو کھانا، تو مجھے آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے. تو مجھ سے کھانا نوالا حلق سے نیچے نہیں گیا. تو میری روم میٹ تھی وہ باجی آنٹی کوثر، وہ کہنے لگی بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تو آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا مجھے ایک دم سے بچے یاد آ گئے، میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے. تو وہ ایک دم سے میں نے جب اس کھانے کو دیکھا اتنے لذیذ کو، تو میرے بچے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اگر میرے آج بچے ہوتے یہاں پر میرے ساتھ تو وہ کتنا خوش ہو کے کھاتے. تو مجھے یہ اس وجہ سے میرے حلق سے نوالا نیچے نہیں اترا، مجھے ان کا خیال آ گیا. تو میرے سے کھایا نہیں جا رہا. تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آپ کھانا کھاؤ. تو میں نے دل میں عجیب سی بچوں کی ایک دم سے تڑپ پیدا ہوئی. تو میں نے کہا نہیں، میں صرف 1 منٹ کے لیے کال کر لوں گھر میں، ان سے بات کروں، پھر میں کھانا کھاتی ہوں. تو خیر میں نے اسی وقت امی کے پاس تھے بچے، تو میں نے امی کو کال کی. تو میں نے وہ بہن نے اٹھایا. تو بہن نے بتایا کہ میں نے کہا بہن سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میرا دل کر رہا تھا بات کرنے سے، آپ سے بات کرنے کو میرا دل کر رہا تھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہن نے کہا کہ باجی آج تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہتی آج ہم پارٹی کر رہے ہیں. آج ہم بچوں کے لیے ہم نے زنگر برگر، چپس اور یہ ہم نے روسٹ وغیرہ سب یہ لیا ہے. تو ہم لوگ سب بیٹھ کے یہ کھا رہے ہیں، بچے بھی بہت خوش ہو کے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. میں نے کہا بس میں نے یہی پوچھنا تھا، پھر میں نے بند کر دیا فون. اس کے بعد مجھے بے تحاشا رونا آیا. آنٹی کوثر نے کہا بیٹا پہلے رو رہی تھی، اب اور بھی زیادہ رو رہی ہو. میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ رونا آ رہا ہے، اس کی برکتوں پہ رونا آ رہا ہے. اللہ کتنا بڑا مہمان نواز ہے، وہ کتنا بڑا میزبان ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، وہ ہماری تو مہمان نوازی کر رہا ہے. تو وہ اس کو پیچھے بھی کتنی فکر ہے کہ وہ میرے بچوں کی پیچھے میرے گھر والوں کی بھی کتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں. کہ میرے دل میں ابھی صرف ایک قطرہ خیال ہی آیا کہ میں جو کھا رہی ہوں اتنے مزے کا لذیذ کھانا، میرے بچے بھی ان کو پسند ہے وہ بھی کھائیں. تو اللہ نے ان کے لیے پہلے سے وہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے، اللہ ان کو پہلے سے ہی کھلا رہا ہے، اور وہ میرے سے بھی پہلے وہ کھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ انسان کو جب یقین ہو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو، اعتماد ہو، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی وقت میں بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے. اس کے ابھی دل میں خیال ہی آتا ہے، ابھی زبان سے مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کے وہ دعا مانگے، اس کے دل میں صرف خیال ہی آتا ہے تو وہ اللہ اس کی پوری کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی ہماری جیسے ہم دعائیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے. اگر ہم اللہ سے بہت مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ پہ اور زیادہ یقین کریں، ہمارا رخ پیروں فقیروں کی طرف ہو جاتا ہے. ہم لوگ شرک کی طرف پڑ جاتے ہیں، طویل دھاگوں میں چل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ اگر اس طرف ہی جانا چاہتے ہو تو ادھر سے لو گے. پھر اللہ میں اور ڈیلے کرتا جاتا ہے. تو اللہ میں چیک کرنے کے لیے ہمیں دیکھتا ہے کہ میں اگر ان کو تھوڑا سا نہیں دے کے، اللہ میں دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ میں نہ دے کے بھی آزماتا ہے. اگر میں تھوڑا سا لیٹ کروں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر یہ تب بھی ان کا میرے اوپر یقین اور توکل اور بھروسہ رہتا ہے کہ تب یہ اپنا رخ کہیں اور پھیر لیتے ہیں. اللہ بخشے میری امی جان کو، وہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے. وہ کہتی تھی کہ رب رس سے تے عقل خود سے، یعنی کہ اگر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب کسی انسان کی عقل ماری جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا. تو جب اللہ رس جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کے بنائے ہوئے بندوں کی طرف رخ کرتا ہے. وہ اللہ سے امید لگانے کے بجائے بندوں سے امید لگاتا ہے. وہ اس طرف ان سے مانگنے کے بجائے ان کے پاس وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، ہمیں کوئی ایسا تویز مل جائے، ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہم لوگ فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر اسی گنجلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انہی میں پھنسے رہو. صرف اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا یقین کامل ہو، جس کو پورا یقین ہو، جس کو اعتبار ہو، جس کو اعتماد ہو، جس کا توکل ہو، اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں یہی امید ہمیشہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، ہمیشہ اللہ پہ یقین، اعتماد اور توکل ہمارا پورا ہونا چاہیے اور پختہ ہونا چاہیے، اور اس کو استقامت کے ساتھ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کا اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ وہ بھوکی مرے گی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ان کا ایمان کمزور نہ ہو. تو ہم نے اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو آج کی اچھی بات اچھی لگی ہوگی.
مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئی اچھی بات کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔